حضرت سیدنا بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کسی سفر میں اپنی خلوت و راحت سے لطف پا رہا تھا، غور و فکر میں مشغول اور یاد الہی سے مانوس تھا کہ اچانک میرے دل میں ندا دی گئی کہ اے ابو یزید، سمعان کے گرجا گھر میں جاؤ اور راہبوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں شرکت کرو، اس میں ایک خبر اور اہم معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس خیال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی اور کہا میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف غیبی کی آواز آئی، اس نے وہی بات دہرائی۔ میں ہانپتے کانپتے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھا اور ابھی اسی سوچ میں گم تھا کہ دل میں پھر ندا آئی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ہمارے ولی و نیک بندے ہو، تمہارا نام فرما برداروں کے رجسٹر میں درج ہے، لیکن ہماری خاطر راہبوں کا سا لباس اور زنار پہن لو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں صبح سویرے اٹھا اور حکم کی بجا آوری میں جلدی کی، راہبوں کا سا لباس پہنا اور سمعان کے گرجا گھر پہنچ گیا۔ جب ان کا بڑا پادری آیا تو تمام راہب اکٹھے ہو گئے اور اس کو سننے کے لیے سب نے کان لگا دیے، لیکن اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ کوئی بات نہ کر سکا، گویا اس کے منہ میں لگام دے دی گئی ہو۔ یہ کیفیت دیکھ کر پادریوں اور راہبوں نے اس سے پوچھا، اے سردار، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہے؟ ہم تو آپ کی باتوں سے ہدایت پاتے اور آپ کے علم کی پیروی کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، مجھے یہ چیز گفتگو سے مانے ہے کہ آج تمہارے درمیان کوئی محمدی بیٹھا ہے اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے اور تم پر حملہ کرنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں دکھا دیں، ہم اسے ابھی قتل کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا اسے دلیل و برہان کے ساتھ قتل کرو، میں اس سے امتحان لینا چاہتا ہوں، اس سے علم الادیان یعنی دینوں کے علم کے متعلق سوال کروں گا۔ اگر اس نے صاف صاف جواب دے دیے تو ہم اسے کچھ نہ کہیں گے، اور اگر وضاحت نہ کر سکا تو اسے قتل کر دیں گے۔ امتحان کے وقت ہی آدمی عزت پاتا ہے یا ذلیل ہوتا ہے۔ سب راہب بولے آپ جو چاہتے ہیں کریں، ہم یہاں مفید باتیں سیکھنے کے لیے ہی حاضر ہوئے ہیں۔ اب ان کا بڑا سردار کھڑا ہوا اور زور سے آواز دی، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جہاں بھی ہے کھڑا ہو جا تاکہ سب تجھے دیکھ لیں۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان پر حمد و ثنا اور ذکر الہی جاری تھا۔ پادریوں کے سردار نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے کچھ سوالات کروں گا اور سن، اگر تو نے ان کے جوابات وضاحت کے ساتھ دے دیے تو ہم تیری پیروی کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، نقلی و عقلی علوم میں سے جو چاہو پوچھو، اللہ تبارک و تعالی ہماری گفتگو کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ بڑے پادری نے پوچھا، مجھے اس ایک کے متعلق بتاؤ جس کا دوسرا نہیں، ان دو کے متعلق بتاؤ جن کا تیسرا نہیں، ان تین کے متعلق بتاؤ جن کا چوتھا نہیں، ان چار کے متعلق بتاؤ جن کا پانچواں نہیں، ان پانچ کے متعلق بتاؤ جن کا چھٹا نہیں، ان چھ کے متعلق بتاؤ جن کا ساتواں نہیں، ان سات کے متعلق بتاؤ جن کا آٹھواں نہیں، ان آٹھ کے متعلق بتاؤ جن کا نواں نہیں، ان نو کے متعلق بتاؤ جن کا دسواں نہیں۔ عشرۃ کاملۃ یعنی مکمل 10 دن سے مراد کون سے دن ہے؟ ان 11 کے متعلق بتاؤ جن کا 12واں نہیں، ان 12 کے متعلق بتاؤ جن کا 13واں نہیں، ان 13 کے متعلق بتاؤ جن کا 14واں نہیں۔ ایسی قوم کے متعلق بتاؤ جنہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں داخل کر دیے گئے، اس قوم کے متعلق بتاؤ جنہوں نے سچ بولا مگر آگ میں داخل کر دیے گئے۔ تمہارے جسم میں تمہارے نام کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ الزاریات ذرون، الحاملات وکرن، الجاریات یسرن اور فالمقسمات امرن سے کیا مراد ہے؟ کون سی شے بغیر روح کے سانس لیتی ہے؟ ان 14 کے متعلق بتاؤ جنہوں نے رب العالمین جل جلالہ سے کلام کیا۔ کون سی قبر صاحب قبر کو لے کر چلی؟ وہ کون سا پانی ہے جو آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا؟ ان 4 کے نام بتاؤ جو باپ کی پشت سے پیدا ہوئے نہ ماں کے بطن سے۔ زمین پر سب سے پہلا خون کس کا بہایا گیا؟ اس شے کے متعلق بتاؤ
जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया और फिर खुद ही खरीद लिया। ऐसी शय के मुतालिक बताओ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया और ख़ुद ही नापसंद फरमाया। उस चीज़ के मुतालिक बताओ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया और आज़मत भी बख्शी। उस चीज़ के मुतालिक बताओ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया और फिर ख़ुद ही उसके मुतालिक सवाल किया। सबसे अफजल औरतें कौन है? सबसे अफजल दरिया कौन से हैं? अफजल तरीन पहाड़ कौन सा है? सबसे अफजल चौपाया कौन सा है? अफजल तरीन महीना कौन सा है? सबसे अफजल रात कौन सी है? अत्तामतु से क्या मुराद है? वो कौन सा दरख्त है जिसकी 12 शाखें हैं, हर शाख पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते में 5 रंग है, 2 सूरज की रोशनी में और 3 साए में? वो कौन सी चीज़ है जिसने बैतुल हराम का हज किया और तवाफ़ किया, हालांकि उसमें रूह नहीं और ना ही उस पर हज फर्ज था? अल्लाह तबारक व तआला ने कितने नबी पैदा फरमाए, उनमें से कितने मुरसल और कितने गैर मुरसल हैं? वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जिनका रंग और जायका मुख्तलिफ है मगर असल एक है? नकीर क्या है? कितमीर क्या है? कतील क्या है? असबद क्या है? अल्लबद क्या है? अत्ताम क्या है? अर्रिम क्या है? क्या कुत्ता भूकने में क्या कहता है? गधा रेंकने में क्या कहता है? बैल डकराने में क्या कहता है? घोड़ा हिनहिनाने में क्या कहता है? ऊँट बिलबिलाने में क्या कहता है? मोर अपनी चीखो पुकार में क्या कहता है? तीतर अपनी सीटी में क्या कहता है? बुलबुल अपने नगमों में क्या कहता है? मेंढक अपनी तस्बीह में क्या कहता है? नाकूस नसारा का घंटा जिसे वो अपनी इबादत के वक्त बजाते हैं अपनी आवाज़ में क्या कहता है? ऐसी मखलूक के मुतालिक बताओ जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इल्हाम फरमाया और जिन्नों में से हैं, न इंसानों में से और न ही फरिश्तों में से। जब दिन निकलता है तो रात कहाँ चली जाती है और जब रात छा जाती है तो दिन कहाँ चला जाता है? हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी ने पूछा, क्या उनके अलावा भी कोई सवाल है? तो सब पादरियों ने कहा, नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, अगर मैंने उनके जवाबात सही तौर पर दे दिए तो क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओगे? सब ने कहा, जी हाँ। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बारगाहे इलाही में अर्ज़ की, या अल्लाह तबारक व तआला तू उनकी बातों पर गवाह है। फिर फरमाया, अब अपने सवालात के जवाब सुनते जाओ।